نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی، بھاگ دوڑ کی، جو کمائی کی ہے وہی ملے گا، اور جو کمائی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی، وہ دکھا دی جائے گی، یہ ہے تمہاری کمائی۔ تو انسان کا معاملہ تو عمل سے ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، لطیف باتیں ہیں یہ کرتا حضور نے دیا کیوں؟ ایک تو آپ کی شرافت اور مروت، اسی شرافت اور مروت کا ایک اور پہلو یہ تھا، حضور اس شخص کا ایک احسان اپنے اوپر سمجھتے تھے۔ غزوہ بدر میں حضرت عباس حضور کے چچا کفار کی طرف سے آئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، اور وہ اسیران بدر میں تھے۔ بدر کی جنگ کے بعد جو قیدی تھے ان میں عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو پاس کرتا نہیں تھا، کرتے کی ضرورت پیش آئی، وہ طویل القامت انسان تھے۔ عبداللہ ابن ابی نے اس وقت کرتا دیا تھا عباس کو۔ اس کو محمد رسول اللہ اپنے اوپر ایک احسان سمجھتے تھے کہ میرے چچا کو اس شخص نے ایک وقت میں کرتا دیا تھا۔ آج در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس احسان کا بدلہ چکایا ہے۔ بہرحال بات جو ہو رہی تھی اس کو سمجھیے، منافق اندر جو کچھ ہے وہ ہے اور اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا تھا لیکن اس نے اس کو چھپایا اور تاکید کر دی، جس کو بتایا بھی ایک صاحب ہے حضرت حذیفہ ابن یمان۔ کچھ منافقوں کے نام بتا دیے تھے آپ نے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا تھا دیکھنا کسی کو بتانا نہیں، یہ میرا راز ہے تمہارے پاس۔ اب لوگ ان سے پوچھتے بھی تھے، وہ بتاتے نہیں تھے، ان کا نام پڑ گیا صاحب سر النبی، یہ نبی کے رازدان ہیں، ان کے پاس نبی کا ایک راز ہے، وہ راز ہی رہا۔ میں بتاؤں گا کہ کس نے پوچھا تھا، وہ تب نفاق کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ بہرحال یہ بات سمجھ لیں، قانوناً ایک شخص مسلمان ہے، حقیقت کے اعتبار سے اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، یا مثبت طور پر مومن اور ایمان کے درجات بے شمار ہوں گے +1 سے لے کر +انفینٹی تک، یا منفی طور پر منافق -1 سے لے کر اور -انفینٹی تک، اور درمیان میں ایک زیرو کا مقام بھی ہے، نہ منافق نہ مومن، بس وہ مسلمان ہے، وہ ہے جس کو فرمایا گیا ان تطیعوا اللہ ورسولہ۔ دیکھو ایمان تو تمہارے دلوں میں نہیں ہے، لیکن اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس حالت میں لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا۔ دیکھیے بات سمجھ لیں، بظاہر ہماری منطق کے خلاف بات جا رہی ہے، ایمان کے بغیر عمل قبول ہونا چاہیے، بڑی آسانی سے آپ کہہ دیں گے نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ سوچ لیجئے سب سے زیادہ خطرہ پھر ہمیں کو ہوگا کہ ہماری یہ نمازیں بھی قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، وہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، وہ دلی یقین والا ایمان، قانونی ایمان تو ہے، سب کو ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ یہی وجہ ہے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں 2 صفات کا حوالہ دیا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیات عموماً ختم ہوتی ہیں اللہ کے اسماء و صفات پر، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، تو آپ کا کیا خیال ہے آج الٹا پاتی ہیں؟ یہ بڑی حکمت کے ساتھ آتی ہیں۔